اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال گردش کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو سوال پر بات ہوتی ہے، گھروں میں بات ہوتی ہے، آفسز میں بات ہوتی ہے، کورٹ کچہری میں بات ہوتی ہے، طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے جواب دہ ہو سکتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی غلطی ہوتی ہے جو شادی کے وقت کی جاتی ہے اور جس کے باعث نوبت طلاق تک اور گھریلو ناچاکی بڑھ کر طلاق تک پہنچتی ہے۔ اس وجہ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کی رائے جو ہے چاہیے ہوگی، آپ اپنی رائے کے حوالے کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور بات کو آپ طور پر جو ہے شیئر بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میسج کہ بات گھر اجڑنے سے بچنے تک پہنچ سکے اور ان کی ذہن میں یہ بات جو ہے آج ایک نہیں دہرانی اور نوبت طلاق میں واقعہ شیئر کرتا ہوں، آپ اس کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مثال کے طور پر ایک شادی کی تقریب جاری تھی اور وہاں پر مباحثہ شروع ہو چکا تھا، تکرار شروع ہو چکی تھی حق مہر کے حوالے سے۔ 8 لاکھ روپے حق مہر جو ہے وہ طلب کیا جا رہا تھا اور اس حوالے سے رشتہ داروں میں جو معاملات ہیں وہ سمجھنے سمجھانے سے آگے بڑھ چکے تھے۔ 8 لاکھ حق مہر کے ساتھ ساتھ 2 تولے سونا جو ہے وہ بھی حق مہر میں لکھوانے کے لیے ضد کی جا رہی تھی۔ تو کچھ بزرگوں نے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اس معاملے کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، دونوں فریقین کو جو ہے لڑکی والوں کو اور لڑکے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ ایسا راستہ نکالیں جس سے آسانی ہو۔ اور یہاں جو بات اب بحث و تکرار سے بڑھتی ہوئی اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے جس کے نتائج فی الوقت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو اس سے بچنے کے حوالے سے جو بزرگ شخصیات ہیں، جو فیملی کے بڑے ہیں، وہ بیٹھ کر بات کریں۔ اس سارے منظر کو چونکہ لیڈ کر رہی تھی لڑکی کی والدہ اور اس کی ہمشیرہ جو ہیں وہ ساتھ تھیں۔ والد جو ہیں یقیناً وہ بھی اس بات میں ہوں گے لیکن وہ لیڈ نہیں کر رہے تھے، تو وہ سارے سینیریو کو جو ہے آبزرو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے غور کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹی کی شادی کے لیے ساری عمر انہوں نے دوڑ دھوپ کی، دوڑ بھاگ کی، پیسے جمع کیے، جہیز کے لیے کوشش کی، اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے حوالے سے اور خاص کر بچی کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے کافی انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے۔ تو آج جب یہ خوشی کا موقع آیا ہے، وہ عہدہ برا ہو رہے ہیں ذمہ داری سے، تو یہاں معاملات کیوں یہاں دیگر گوں ہو رہے ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوئے اور انہیں تمام جو رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، تمام احباب جو موجود تھے، لڑکے والوں کی جانب سے آنے والے مہمان اور رشتہ دار اور خاص جو فیملی کے ممبران تھے وہاں پر موجود تھے، اس نے ان کو بیٹھ جانے کا کہا۔ تو وہ چل کر جو ہے وہ دولہے کے پاس پہنچے اور اسے کہا، بیٹا آپ کتنا حق مہر جو ہے وہ خوشی سے لکھوانا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں 2 لاکھ روپے جو ہیں وہ حق مہر بآسانی ادا کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ اگر اس وقت کہا جائے تو ارینج ہو سکتا ہے، اور بعد میں بھی اگر لکھ لیا جائے، بعد میں بھی اگر یہ ادا کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے جو ہے وہ کہنا پڑے گا والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو۔ اس نے کہا، سونا جو ہے وہ 5 تولے کہا جا رہا ہے، تو کتنا سونا تم آسانی سے جو ہے وہ دے سکتے ہو حق مہر میں؟ اس نے کہا، جی 2 تولے میں نے بنایا ہوا ہے، تو فی الحال تو 2 تولے ہی دے سکتا ہوں، مزید ہم بنا لیں گے، جتنا آپ کہیں وہ کر لیں گے۔ تو اس نے کہا، بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مائک پکڑا اور کہا کہ 2 لاکھ روپے حق مہر اور 2 تولے سونا جو ہے
وہ یہاں پر رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو نکاح شروع ہوا، حق مہر کی جو رقم ہے وہ موقع پر ادا کر دی گئی، اور اس جو زیورات تھے وہ بھی موقع پر ہی جو ہے وہ دے دیے گئے۔ تو رشتہ داروں نے کافی زیادہ ایک بار پھر سے ہنگامہ شروع کیا کہ جب یہ بات 8 لاکھ ہم کہہ رہے تھے، چل رہی تھی بات، 5 تولے سونا جو ہے وہ کر رہا تھا، تو آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، اس طرح سے کیوں کیا، پہلے سے ہم نے طے کیا تھا، پہلے سے اس طرح سے باتیں چل رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا آرام سے بیٹھ جائیں، میری بات سنیں، اس وقت میں 8 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ بھی لکھوا لیتا اور جتنا چاہے سونا جو ہے وہ بھی لکھوا لیتا، لیکن اس کے بعد اگر یہ حق مہر انہوں نے ادا کرنا ہے اور یہ زیورات میری بیٹی نے پہننے ہیں تو یقیناً دلہا جو ہے وہ اپنے گھر جائے گا جب، اور اس کے زندگی کے معاملات شروع ہوں گے تو اسے ادھار لینا پڑے گا، قرض لینا پڑے گا، جس سے میری بیٹی کی روٹی جو ایک روٹی ہے وہ بھی آدھی ہوگی، اس کے سسرال میں اس کے معاملات خراب ہوں گے، وہ تانوں کی زد میں رہے گی اور اس بات کی زد میں رہے گی کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا ہوا اور ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، ہم سے بہت زیادہ حق مہر طلب کیا گیا۔ تو خوشیاں جو ہیں وہ ساتھ رہنے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ اتارنے سے ملتی ہیں۔ تو میں نے دراصل دولہے کے سر سے بوجھ نہیں اتارا ہے، اپنی بیٹی کے سر سے بوجھ اتارا ہے تاکہ اس کی آئندہ آنے والی ازواجی زندگی جو ہے، گھریلو زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے اور اس میں وہ خوش و خرم رہ سکے۔ اور جو لوگوں کا ادھار اور قرض اتارنے میں دونوں نے زندگی بسر کرنی ہے، صرف کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے اور مشکلات میں زندگی گزارنی ہے، اس سے بہتر ہے آج میں آسانی کا معاملہ کروں تاکہ کل جو ہے دولہے کا زندگی اور اس کے معاملات جو ہیں وہ بھی آسان گزریں اور میری بیٹی کی گھریلو زندگی جو ہے، ازدواجی زندگی جو ہے وہ بھی آسان گزرے اور وہ کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ ناظرین، سمجھنے کی یہاں بات یہ ہے کہ وہ ایک موقع ہوتا ہے جب ہم من مرضی کر سکتے ہیں، جب ہم ایسی باتیں منوا سکتے ہیں، اور رشتے کے لیے، نکاح کے لیے بارات کے ساتھ آئے ہوئے لوگ مجبوراً آپ جو کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بات انہیں بھی یاد رہتی ہے اور جو ساتھ آئے ہوتے ہیں لوگ انہیں بھی یاد رہتی ہے، اور جو لکھا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی جاتا ہے۔ اگر بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ اس بات کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرتے ہوں گے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ باتیں پھر گھر میں ڈسکس ہوتی ہیں، پھر وہ تانے بنتے ہیں، پھر وہ تانوں کے نشتر جو ہیں وہ چبھنا شروع ہوتے ہیں، پھر گھریلو ماحول خراب ہوتا ہے اور بالآخر جو ہے بات طلاق تک پہنچتی ہے، علیحدگی تک پہنچتی ہے، کورٹ تک پہنچتی ہے، اور وہاں جا کر بھی اگر کوئی سمجھانے والا مل جائے، کوئی اصلاح کرنے والا مل جائے تو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ پھر علیحدگی کنفرم ہوتی ہے۔ آپ رکھیں کہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک جو ہے وہ طلاق ہے۔ گھروں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، بیٹی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پہلے سے جو بہترین سٹیپ جو ہے وہ والدین کو اٹھانا چاہیے، وہ اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے۔ اکثر دوست اور والدین یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے، ایک لڑکی کا لکھوانا چاہیے، اگر فی الفرض طلاق ہو تو دیکھیے آپ اچھا گمان رکھیں، خدا اچھا مقدر کرے گا، اچھی تقدیر کرے گا، خدا وہ حالات بہتر فرما دے گا، اللہ پروردگار کی ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے میں اس ازواجی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی اور ازواجی زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر آپ کا پہلے سے گمان یہ ہے اگر ایسا ہوگا، اگر طلاق ہوگی تو پھر یہ حق سے محروم نہ ہو، تو آپ اچھا سوچیں، اللہ اچھا کرے گا، عمل اچھا کریں، فیصلے خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور پروردگار ہی خوشیاں سلامت رکھتا ہے، وہیں یہ گھر بساتا ہے، وہیں گھروں میں خوشیاں دیتا ہے، اور اللہ سب کی بیٹیوں کی زندگیاں جو ہیں آسان فرمائے، ان کے مقدر اچھے فرمائے، ان کے معاملات اچھے فرمائے۔ دیکھتے رہیے علی گوہر آفیشیل۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپس میں جڑے رہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔